اور عورت ان کو 100 کوڑے مارو اگر وہ کنوارے ہیں، اور 1 سال کے لیے ان کو جلا وطن کیا جائے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ سنسار کیا جائے گا۔ یہ بات پڑھی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ جو بندہ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لے اور وہ اس کو نومینیٹ کر دے کہ بھئی اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو وہ 4 گواہ پیش کرے گا، یا پھر وہ اپنے آپ کو 80 کوڑے کھانے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تیار کرے گا۔ دونوں ہی صورتیں ہوں گی، یا تو اس کو کیا لگیں گے؟ 4 گواہ لے کے آئے گا، نہیں تو 80 کوڑے لگیں گے اس کو۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اور اس کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی اور وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ بس اگر اس نے جب توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، کسی پہ الزام نہیں لگاتا، قاضی دیکھے گا بھئی اس نے اصلاح کر لی اپنے آپ کی، توبہ بھی کر لی اللہ تعالیٰ سے، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا۔ اس کی گواہی قبول ہوگی نہیں ہوگی اس میں اختلاف تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ قاضی کے اوپر ہے کہ بھئی قاضی نے اس کی گواہی کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ قاضی فیصلہ کرے گا۔ ورنہ علماء نے کہا 1 سال دیکھا جائے گا، کسی نے کیا مسئلہ یہ قاضی کا ہے تو قاضی کے سپرد ہی کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا اس کو، گواہی قبول کرنی نہیں کرنی یہ لوگوں کا آپس میں معاملہ، یہ قاضی فیصلہ کر دے گا، یہ قاضی کے متعلق۔ آج کا جو آیت ہے اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، اس میں سوال یہ پیدا ہوا کہ چلو یہ تو آپس میں لوگوں کا معاملہ ہے، اگر کوئی انسان اپنی عورت کو دیکھتا ہے زنا کرتے ہوئے کسی اور کے ساتھ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اس آیت کا ترجمہ والذین، اور وہ لوگ یرمون، جو تہمت لگائیں، یرمون تہمت لگائیں، کن پر؟ ازواجہم، اپنی بیویوں پر۔ یرمون کا معنی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ یرمو سے مراد زنا کی ہی تہمت ہوتی ہے، اس سے علاوہ سود، چوری اور شراب یہ تہمت اس سے مراد نہیں، یہاں صرف زنا کی تہمت مراد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے پاس، شہداء، شہادتیں، گواہ، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، سوائے ان کے آپ کے، یعنی وہ خود ہی شاہد ہیں اپنی بیوی کے اوپر اور کوئی نہیں ہے۔ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت، أَحَدِهِمْ ان میں سے ہر ایک کی شہادت، 4 شہادات، 4 شہادتیں ہیں، باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ، اللہ کی قسم کے ساتھ، 4 شہادات، 4 شہادتیں جو مراد گواہیاں ہیں، اللہ کی قسم کھا کر وہ گواہیاں دیں گے۔ اس کی وضاحت ہوگی، انہو، بے شک وہ، لمن الصادقین، کہ وہ کیا ہے؟ سچوں میں سے ہے، بلا شبہ یقیناً وہ کس میں سے ہے؟ سچوں میں سے ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا سعد آئے، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں ایک اور بندے کے بارے میں بھی، یہ شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے آگے کہا کہ بھئی ایک بندہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے تو قانون نافذ کر دیا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے کہ بھئی فلاں نے زنا کیا ہے تو اس کو تو 80 کوڑے لگیں گے، ورنہ وہ 4 گواہ پیش کرے گا۔ تو کہا کہ اگر ایک بندے نے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھا ہے کسی کے ساتھ، اس کے پاس تو 4 گواہ نہیں ہیں، یا تو وہ بولے گا کہ بھئی اس نے زنا کیا کسی، تو تم کوڑے لگاؤ گے، اس کے پاس 4 بندے نہیں ہیں، تم کوڑے لگاؤ گے، یا تو وہ اس کو قتل کر دے گا، پھر بھی تم بدلے میں اس کو قتل کرو گے قصاص میں، یا وہ دلی طور پر غصے میں خاموش ہو جائے گا اور کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھا لے گا۔ یہ سوال تھا ان کا۔ تو رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حدیث میں آتے ہیں، اللہم افتح، اے اللہ کہ تو فیصلہ کر، لوگوں کا تو سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ وہ جو پچھلی چیز تھی اس کو کہتے ہیں حد قذف، یہ الفاظ ہیں، حد قذف، یعنی یہ کون سی حد ہے؟ یعنی کہ کوئی کسی کے اوپر تہمت لگائے اور اس کے بعد 4 گواہ نہ ہوں تو اس کو جو حد لگے گی وہ کون سی حد ہے؟ حد قذف، الزام لگانے والی۔ اب یہ بات آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا، یہ آیات اتاری کہ ایک شخص اپنی بیوی کو دیکھتا ہے
وہ خاموش تو نہیں رہ سکتا، ظاہر بات اس کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی بیوی جس کے اوپر سارے حقوق اس کے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ جائے۔ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ 4 قسمیں کھائیں گے کہ وہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ مرد 4 قسمیں کھائے گا کہ وہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ عورت بھی 4 قسمیں کھائے گی کہ وہ کیا ہے؟ سچی ہے، باوجود اس کے کہ وہ جھوٹی بھی ہو، لیکن وہ 4 قسمیں کھائے گی کیونکہ وہ انکار کر رہی ہے۔ اگر تو وہ تسلیم کر لیتی تو اس پہ حد لگ جائے گی، وہ تسلیم کر لیتی تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن خاوند کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے زنا کیا ہے کسی کے ساتھ، لیکن وہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں کیا، تو قاضی اب ان دونوں کو بٹھائے گا اور مسلمانوں کا جو مجمع ہے وہ ہوگا، ان کے سامنے یا قاضی اپنے لوگوں کے سامنے ان سے قسمیں کھلوائے گا۔ یہ مرد بھی 4 قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں اس معاملے میں، اور یہ عورت بھی بولے گی کہ اللہ کی قسم میں سچی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور پھر آگے آیات میں آئے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ۔ مرد قسم کھائے گا 5ویں مرتبہ کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹا ہوں، اور عورت بھی 5ویں مرتبہ قسم کھائے گی کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر کہ اگر میں جھوٹی ہوں۔ پھر ان دونوں کے بعد ان دونوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ جدا کر دیا جائے گا۔ جو فتنہ تھا درمیان میں، جو خلش تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ میں بات سمجھا پایا ہوں آپ کو؟ میں بات سمجھا پایا ہوں کہ کوئی مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ یا تو وہ 4 گواہ لے کے آئے گا، اور 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہیں کیونکہ اس نے اکیلے نے دیکھا ہے، کسی اور نے دیکھا نہیں ہے اس کے ساتھ، 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہیں، اور عورت بھی انکار کر رہی ہے، قاضی کے پاس فیصلہ آ گیا ہے، تو قاضی اس کو کہے گا۔ اس معاملے کو کہتے ہیں لعان، اس کو لعان کہتے ہیں۔ لعان لعنت سے ہے نا، تو آخر میں وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو کہ اگر میں جھوٹی ہوں، تو یہ اس میں ہے لعانت۔ اس کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں۔ آگے آیت نمبر 6 پڑھیے، 7، 8، 9 اسی کے متعلق ہیں، اسی کی بھی یہی تفسیر ہے، اس کا ہم صرف ترجمہ اور لفظی الفاظ دیکھیں گے۔ ازواج زوج سے ہے، بیوی کو کہا جاتا ہے، زوج ان کی جمع ازواج، بیویاں۔ ولم یکن لہم شہداء، شہداء اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا لفظ، شہید کی جمع شہداء، گواہ۔ انفسہم، نفس ان کی جمع، یعنی کہ ان کے آپ اپنی ذات۔ فشہادت، گواہی، شہادت، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ احدہم، ان میں سے ایک کی، احد ایک کو کہتے ہیں، ہم ان سب میں سے ایک جو بھی الزام لگائے گا، تو یہ بات ہے۔ اربع، 4 کو کہتے ہیں شہادات، شہادت ان کی جمع ہے، شہداء شہید کی جمع ہے۔ باللہ، اللہ کی قسم، انہ لمن الصادقین، صادق لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ سچوں میں سے ہے۔ تو اس میں سے تقریباً لفظ اردو والے ہی ہیں، آپ نے صرف ان الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھنا ہے۔ اب کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں۔ لعان، عبداللہ